أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. in Houston Central Time. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. تمام ناظرین کا مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے. حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے. ناظرین، آج سے ہم بلکہ پہلے بھی ہم نے قرآن مجید کی جو تلاوت جو ہے کنٹینیو انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. اور پہلے ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب کے ساتھ میں نے کیا تھا، جب ہم سورہ فاتحہ اور اس کا ڈیٹیل اس کے بارے میں بات کی. اب انشاءاللہ پہلے پارے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں سے ہم آج شروع کریں گے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہم انشاءاللہ مولانا صاحب پیش کریں گے. تو اس کو ہر ہفتہ ہر اتوار کو آپ یہ پروگرام کو کنٹینیو دیکھیں تاکہ آپ قرآن تسلسل سے مسلسل جو ہے آپ قرآن کو سمجھ سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک میسیج ہے قرآن مجید، ایک اللہ کا میسیج ہے، تمام انسانیت کو گائیڈ کرتا ہے. اور ایسا میسیج جو اصلی حالت میں رہ کے 1400+ سال ہو چکے ہیں، اصلی حالت میں رہ کر اپنے تمام انسانیت کو گائیڈ کرتا ہے. دنیا میں اور بھی کتابیں آئی ہیں جن میں چند کتابیں ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جس طرح سے ہم یہاں سنتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، قرآن مجید از اے فائنل ٹیسٹمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کے اوپر فائنل ٹیسٹمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتاری گئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب پر ذمہ داری بھی لی ہے کہ قیامت کے آخری لمحے تک اس کو کسی بھی انسان، کوئی بھی جن اور انسان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے. چنانچہ کہ 1400+ سال ہو چکے ہیں، اصلی حالت میں یہ کتاب موجود ہے. آئیے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے دعوت دیتے ہیں جناب مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین جو لائٹ آف اسلام پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. جی مولانا صاحب بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. بس یہ لوگ وہ ہیں جو ٹھیک اور صحیح راہ پر ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہی لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین گرامی، جس طرح ہمارے بھائی مقصود صدیقی صاحب نے عرض کیا ہے اور یہ بات آپ تک پہنچائی ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جو ہم یعنی بیان کرتے ہیں، یہ قرآن حکیم جو ہے اس کو ابتدا سے تلاوت کیا جائے اور صرف ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور چند آیتیں ہر ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے میں تلاوت کی جائیں گی، پھر ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. مقصود اس سے یہ ہے کہ کم از کم ہم قرآن حکیم کی ہر ہفتے تلاوت بھی سنیں، اس سے بھی محظوظ ہو، اس لیے کہ قرآن حکیم کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سبھی باعث اجر و ثواب ہے. بے شک. اور ویسے بھی ہماری زندگیوں میں یہ معمول رہا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا اور ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں. بے شک. تو ایک تو تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کی جائے گی، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آئے گا تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں بھی صحیح. ایک ہے تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کا اجر و ثواب الگ ہے، اور ایک ہے اس کو سمجھنا، اس کا اجر و ثواب الگ ہے، پھر اس پر عمل کرنا، اس کا اجر و ثواب الگ ہے. تو قرآن حکیم حق تعالی جل شانہ نے نازل فرمایا اسی لیے تاکہ ہم اس کو تلاوت بھی کریں، پھر اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تو حق تعالی نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو اس میں مقاصد بیان کیے گئے کہ ہم نے ایک نبی اور پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے اور بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اور جو خاتم النبیین ہیں. یہ مقصود صاحب آج کل بہت ہی اہمیت اختیار کر گئی ہے یہ بات اور یہ موضوع کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بار بار یاد دلائیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. بے شک. اور یہ صرف یعنی ٹائٹل کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس بات پر زور دیں اور لوگوں کو بتائیں. اس لیے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی ایک ایسی کمپین چلی، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک بھی پہنچا اور ہمارے زمانے میں بھی بلکہ بہت پہلے ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا جن کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے رہے. تو اس عقیدے کو اپنے بچوں تک بھی پہنچانا ہے کیونکہ جو گمراہ کن طبقے ہیں جو اسلام اور دین کے لوگوں کو دور کرتے ہیں. تو بہرحال تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مجید نازل فرمایا. اب یہ ہے کہ آپ کو فرمایا کہ وہ اب اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، پہلا حصہ ہی یہ ہے. تو آپ پر جب یہ کلام نازل ہوتا تھا
تو آپ تلاوت فرماتے تھے، اور جب تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو یاد کرتے تھے، پھر ویسے ہی تلاوت فرمانے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے سنتے تھے، اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے یہ آیات تلاوت سن کر آتے تھے، تو حق تعالی جیسے تلاوت فرماتے تھے تو اسی کی کاپی سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے، اور پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان کو تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ کتاب ہم پر حرفن بھی پہنچی، اور لہجے کے اعتبار سے اور پڑھنے کے انداز میں بھی پہنچی۔ تو تلاوت آیات یہ پہلا شعبہ ہے۔ پھر آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پھر وہ آپ کو تعلیم کتاب و حکمت بھی دیں، یعنی قرآن حکیم کے جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، وہ بھی بیان کریں۔ اللہ نے یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت بھی کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کی تبیین اور اس کی تشریح بھی ان کے سامنے بیان ہونی چاہیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ تفکر اور تدبر کریں اللہ کی آیات میں۔ تو تفکر و تدبر کا بھی حکم ہے۔ پھر حکمت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے تمام یعنی زمانے کے علماء کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن کی تشریح ہے، کہ جو آپ فرماتے تھے وہ قرآن حکیم کی تشریح ہوتی تھی کہ اللہ کی یہ آیات نازل ہوئی، اب اس کے مطابق احادیث پھر بیان ہوتی تھی۔ تو اعمال اور فضل جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ بھی کریں، یعنی ان کے اخلاق کی صفائی بھی کریں، جو دلوں کے اندر یعنی ہمارے گند آ جاتا ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حرص ہے، بہت سی بیماریاں ہیں قلب کی، تو ان کی اصلاح بھی کی جائے۔ تو گویا تلاوت آیات جو ہے وہ اول ہے، جس سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی دل کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جی، اور پھر اس کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت سے اور انوار آتے ہیں، اور پھر تزکیہ قلوب ہو جاتا ہے۔ تو علماء لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے تزکیہ ہوتا ہے دلوں کا، جی، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے اندر جو حکمت جو اللہ نے اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کی حکمت کو سمجھنا، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو دل ہے اس کی صفائی کا، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید بے جا نہ ہو کہ اسہل یعنی سب سے زیادہ آسان، اور اسرع سب سے زیادہ تیز طریقہ کہ آپ کس طریقے سے اپنے قلب کی صفائی کر سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ آسان اور تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت آیات سے انشاءاللہ آپ کے دل کو صفائی اور انوار اور جلا ملے گی، اور پھر اس کے بعد قلب پاک و صاف ہو جائے گا، پھر تعلیم کتاب و حکمت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سچی بات ہے، آپ کی بھی میری بھی نیت یہی ہے اور آپ کی بھی نیت بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جب ہم قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت سے اپنی سماعتوں کو منور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے قلوب پر اس کا اثر پڑے گا، اور اس کا تزکیہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اس کتاب پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کا آغاز آج کیا گیا الحمدللہ۔ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی، آج ہم نے چند پہلی آیات کی تلاوت کی ہے، تو یہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ، ہم اپنے ناظرین سے بھی التماس کرتے ہیں، ہم بھی دعا کریں گے کہ لائٹ آف اسلام پروگرام کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ کم از کم تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے جو دیکھا یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں ہیوسٹن ٹیکساس USA میں رہ کے اللہ کا کلام پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور آپ کے گھروں میں یہ آ رہا ہے، اور یہ برکتیں لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہوگی۔ آپ اس کو
جاری رکھیں اور آپ اپنے دوست احباب یا رشتہ داروں کو بتائیے اس پروگرام کے بارے میں، تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام، جو کہ ہر اتوار کو دن میں 12 سے لے کر 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو لے کر ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آئیے، بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی اور آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔